میں خاکسار صفدر حمدانی آپ سے مخاطب ہوں. کسی طویل تمہید کے بغیر میں اسے اپنا خوشگوار منصب بھی سمجھتا ہوں اور اپنے لیے اعزاز بھی جانتا ہوں کہ آج جسے ایک مختصر سی مگر نہایت جامع محفل کا اہتمام ہم نے کیا ہے، اس کے دو خوشگوار اور تاریخی پہلو بتا کر بات کو آگے بڑھاؤں. اول تو یہ کہ جس شخصیت سے ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں ان کا تعارف میرا خیال ہے کروانا لفظ تعارف کے لیے کافی نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور عرض کر دوں آپ سے کہ کسی انٹرنیٹ کے آن لائن ویڈیو کے لیے یہ ہمیں اعزاز حاصل ہو رہا ہے ماتمداری.com کے توسط سے کہ ان کا پہلا ویڈیو انٹرویو ہم اس وقت نشر کر رہے ہیں. انٹرویو بذات خود بڑی ایک طویل اور جامع صنف ہے، لیکن یہ گفتگو اسے سمجھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. دوسرا یہ کہ ہمارے ادب میں کچھ چیزوں کو مسلک کے خانے میں ڈال کے انہیں نام نہاد ادب کے مجاوروں نے یا ٹھیکیداروں نے بے ادبی کی ایک جسارت کی. یہ دو موضوع خاص طور پر رہیں گے. میں اپنے مہمان کا تعارف آپ سے بہت مختصر سے الفاظ میں یوں کروا دوں کہ عہد حاضر میں اردو کی بہت ہی توانا اور بہت ہی مشکل صنف نوحہ، آپ بعد میں ایڈیٹنگ کر لیجیے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا وہ آئیں گے اس وقت جب میں ان سے گفتگو کروں گا. نہیں آپ تعارف کرا رہے ہیں ہاں کروا کے پھر میں لاؤں گا. چلو ٹھیک ہے، میں یہیں سے شروع کروں گا، آپ ایڈٹ کر لیجیے. چلو ٹھیک ہے. عہد حاضر کی نہایت مشکل صنف نوحہ، جو اردو ادب میں مرثیے کے بعد مشکل ترین صنف رہی ہے، اسے یکسر فراموش کر دیا گیا. اس پر گفتگو بہت تفصیل سے مختصر سے وقت میں ہم کریں گے. میں بڑا ممنون ہوں ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب آپ کا کہ آپ نے ایک تو ہمیں اپنے نہایت مصروف اوقات میں سے، میں جانتا ہوں جتنی مصروفیت آپ کی یہاں لندن میں ہے، ایک تو وقت مرحمت فرمایا، اور دوسرا اس موضوع پر میرا خیال ہے پہلی مرتبہ ہم اس انداز سے گفتگو کریں گے کہ جو زیادہ ایکیڈیمک ہے. مگر یہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی بہت بڑی تعداد آپ کے نام سے اور آپ کے کام سے دونوں سے واقف ہے. لیکن روایتاً صرف یہ استدعا کروں گا آپ سے کہ میں چونکہ اس گفتگو کو روایتی نہیں رکھنا چاہتا، تو بجائے اس کے کہ یہ پوچھا جائے کہ آپ کو لکھنے کا شوق کب سے ہوا، میں یہ چاہوں گا دریافت کرنا کہ نوحے کی آپ سے بہتر شاید اس عہد میں تعریف کوئی نہ کر پائے. نوحہ کیا چیز ہے دراصل؟ میں عرض کرتا ہوں. اصل میں سب سے پہلے تو آپ نے جو ایک روایتی گفتگو کا آغاز کیا کہ آپ نے نوحہ کب اور کیسے لکھنا شروع کیا. اصل میں صدر بھائی یہ نوحہ انسان کی ولادت کے وقت سے اس کے اندر ہوتا ہے، اور اگر انسان اپنی ولادت کے وقت سے گریہ اور نوحہ کرتا ہوا عالم وجود میں نہ آئے تو اس کی زندگی کے آثار سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور اس کو جان کر رلوایا جاتا ہے. لیکن نوحہ اصل میں میں نے جو اپنی ایک ریسرچ میں تحقیق سے جو میں نے دیکھا، نوحہ جو ہے وہ اولاد آدم کے بلکہ خلقت آدم سے ہی شروع ہو گیا ہے. اور پھر وہ اس کو کیا نام ہے چلتا ہوا جو ہے وہ ایک کیا نام ہے کہ پیغمبر عبد الشکور، جن کا نام بعد میں نوح اسی لیے ہو گیا کہ انہوں نے نوحہ بے انتہا کیا. اور اگر آپ کیونکہ خود ادب
اور ہسٹری سے زیادہ کیا نام ہے شغف اور واقفیت رکھتے ہیں، تو عرب کی تاریخ میں مرثیہ بعد میں ہے، نوحہ پہلے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جب جنگوں میں اور اس میں جب کوئی جو ہے وہ شہید ہوتا تھا یا کیا نام ہے مارا جاتا تھا، وہ چاہے اس طرف کا ہو چاہے اس طرف کا ہو، تو اس کی خواتین اس کی لاش پر نوحہ کیا کرتی ہیں۔ لیکن نوحہ جو اصل میں نوحہ ہوا، جہاں سے نوحے نے عزت پائی، وہ اس پر امام حسین کا بڑا احسان ہے کہ ایک رو نے پیٹنے کی چیز کو، جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس کو امام حسین نے عزت دار صنف میں شامل کر دیا۔ میں آپ کی اس بات کو یوں بھی آگے بڑھاؤں کہ دیکھیے ہمارے ہاں ادب کی جتنی اصناف ہیں، غزل، نظم، نوحہ اور مرثیہ، ان دو چیزوں کو، جتنی یہ قداور اصناف ہیں، ان کو اپنی قداوری کی دلالت کے لیے جو دلیل چاہیے تھی وہ بھی اتنی ہی قداور ہونی چاہیے تھی۔ جی، تو کربلا سے بڑی دلیل ان دونوں اصناف کو میسر نہیں آ سکتی تھی۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ خلقت انسان سے اس کا تعلق ہے، اور خلقت انسان کے اپنے جتنے مدارج اور مراحل ہیں وہ اس ایک سرچ میں سمٹ کے آ جاتے ہیں۔ میں اس بات کا دائی ہوں کہ 200 بند کا مرثیہ لکھنا شاید قدر آسان ہو، لیکن 10 لائن کا نوحہ لکھنا، پہلے آپ کو اپنے اندر سے ایک چیخ جو ہے وہ پیدا کرنی پڑتی ہے۔ میں اس کے لیے عرض کروں، آپ نے بڑی ایماندارانہ ایک کیا نام ہے مرثیہ گو ہوتے ہوئے بڑی ایماندارانہ اور بڑی حقیقت سے بہت ہی کیا نام ہے نزدیک آپ نے بات کہی۔ بات یہ کہ مرثیے میں اگر دیکھا جائے تو ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، جہاں آپ اپنے مافی الضمیر کو، اپنے خیال کو بڑی آسانی سے بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن نوحے میں آپ کو 2 لائنوں میں 200 صفحے کا افسانہ لکھنا ہوتا ہے۔ واہ واہ، بجا۔ تو اس لیے آپ کو میں اس بات پر، شاید آپ میری اس بات سے اتفاق کریں کہ ہماری اردو ادب کی تاریخ میں بڑے بڑے نامور، نامی گرامی شعراء، غالب سے لے کے میر سے لے کے جناب جوش صاحب تک، پھر اس میں کہہ رہے ہیں رئیس امروہی کو بھی آپ یعنی کہ شامل کر لیجئے، یہ ایسے قادر الکلام شعراء تھے جن کے آگے صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو لفظ جو تھے وہ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے رہتے ہیں۔ انہوں نے کوئی اصناف سخن ایسی میں چھوڑی نہیں کہ جس پر کہ پوری قوت کے ساتھ انہوں نے اپنا سکہ نہ جمایا ہو، لیکن ان میں سے کوئی بھی نوحہ نہ لکھ سکا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ نوحے کے لیے کچھ لوگ منتخب اس کے لیے یعنی کہ وارثان عزا نے خود کیا نام ہے